الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم فضل و احسان ہے کہ ہم اس کی توفیق سے آج 16 رمضان المبارک 1447 اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ آج کی میری یہ گفتگو انشاءاللہ العزیز اسلام کے عظیم رکن ادائیگی زکوٰۃ پر ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں جہاں بھی نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا تو اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکوٰۃ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ روزہ انسان کی جسم و روح کی زکوٰۃ ہے کہ انسان کے جسم میں، انسان کے نفس میں جو قدورتیں ہیں اس روزے کے ذریعے سے ان کو پاک صاف کیا جائے۔ لیکن مالی انفاق انسان کے نفس میں موجود تمام قسم کی علائشیں، اللہ کی ذات پر بھروسے کا نہ ہونا اور دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے غفلت برتنا، ان تمام قسم کے انسانی من میں پائے جانے والے ایسی قدورتیں اور ایسی غلطیاں جو انسان کے من کو متاثر کرتی ہیں اور اللہ کی ذات سے اس کا تعلق توڑنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں، اس من کی اصلاح کے لیے مالک نے مالی قربانی بھی فرض فرمائی۔ انسان کے من میں اگنے والا ایمان کا پودا تب سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور بڑھتا پھولتا پھولتا ہے جب اس کی زمین کو تیار کیا جائے، اور زمین کی تیاری یہ بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہے، اور پھر اس میں بیج بویا جائے۔ بیج بونے کے بعد انسان اپنے رب کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے اس امید پر انتظار کرتا ہے کہ یہاں سے اس بیج کا نتیجہ نکلے گا جو پودوں اور پھل پھول
پھلوں کی صورتوں میں ظاہر ہوگا۔ زکوٰۃ کا معنی لفظی طور پر پاکیزہ کرنا ہے، پاک صاف کرنا ہے۔ تو مال کی زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ جب مال میں سے وہ فرض زکوٰۃ نکال دی جائے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسی سے تزکیہ ہے، اسی سے تصوف ہے کہ کسان جب اپنی ایک چھوٹی سی کیاری میں مطلوبہ فصل دھنیا، پودینہ، گندم یا کوئی بھی مطلوبہ چیز کا بیج بوتا ہے تو وہ بیج اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، اس کا پودا نکلتا ہے۔ تو پودا نکلنے کے ساتھ ہی کچھ خود رو گھاس بھی نکل آتی ہے۔ بیج بونے والا اس کے بعد وہ کام کرتا ہے کہ وہ گھاس پھوس اور خود جو بوٹیاں نکل آئی ہیں وہ مطلوب نہیں ہیں، تو کسان یہ کرتا ہے کہ وہ گھاس پھوس کے غیر مطلوب پودوں کو ایک ایک کو پکڑ کے جڑ سے اکھاڑ کر باہر نکال پھینکتا ہے تاکہ زمین کی ساری زرخیزی اور ساری توانائی مطلوبہ پودے پر صرف ہو۔ اس عمل کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین پر زکوٰۃ فرض کی کہ مالک الملک نے فرمایا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کے حصول کے بعد تمہارے دل میں پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، تاکہ یہ کھڑا ہوا پانی کہیں آلودہ نہ ہو جائے، اس کو چلنے کی صورت دے دیں تاکہ یہ کھڑا ہوا پانی چلنے والا پانی بن جائے، اور کھڑا ہوا پانی متعفن ہو جاتا ہے، بو آ جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، لیکن جاری پانی، چلتا ہوا پانی کبھی بھی متعفن نہیں ہوتا، بدبو والا نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب آپ اس میں سے پانی نکالیں گے تو آپ کے من کے کٹورے میں اللہ کی رحمتوں کا مزید اندراج ہوگا۔ تو جتنا آپ نکالیں گے اتنا اور داخلے کی گنجائش ہو جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، میں نے بڑا سبق یاد کروایا ہے، کوشش کی ہے۔ سورہ سبا کی 39 نمبر آیت، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ تم جو بھی چھوٹی سی چھوٹی شے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ پیچھے سے اور لے آئے گا، بندش نہیں ہوگی، نہ تم خالی ہوگے اور نہ ہی تمہارے پاس کسی قسم کی کمی ہوگی۔ جتنا تم اس میں سے نکالو گے اللہ کئی گنا بڑھا کے اس میں اور داخل فرمائے گا۔ اور اسی کو توکل کہتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ مومنین اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سوچ اپنے من میں بٹھاتے ہیں کہ اس ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ بڑھتا ہے، کیونکہ یہی اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اللہ پاک جتنا تم خرچ کرو گے اتنا پیچھے سے مالک اور لے آئے گا۔
بس یہ ایک ضابطہ اور یہ ایک حیات زندگی کا اصول ہے جو مالک الملک نے دیا ہے. جس بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی. اور جس کو یہ سمجھ نہیں آئی تو اس میں اللہ نفاق منافقت کے اثرات ڈال دیتا ہے. نفاق آ جاتا ہے، اس میں منافقت آ جاتی ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. توکل اللہ کی ذات پر اور انفاق یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور اس کو کبھی بھی ذہن میں یہ تصور نہیں آتا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کو ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اس کے پیچھے جن پر خرچ کرتے ہیں ان پر نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ان کی دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر اتنا احسان کیا. احسان کیا کیا؟ تیرا اپنا تو تھا ہی کچھ نہیں. اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے ایک تھوڑا سا تم نے خرچ کیا تو کون سا احسان چڑھایا؟ لہم اجرہم عند ربہم، اللہ نے فرمایا ان کا اجر ان کے رب کی بارگاہ میں لکھا جائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی حزن ہوگا، کوئی غم، نہ اگلا خوف نہ پچھلا غم. پچھلی گزری ہوئی زندگی کا غم کوئی نہیں ہے، آنے والی زندگی کا خوف کوئی نہیں ہے. مالک آگے پیچھے کو کلیئر کر دیتا ہے جن کو مالک یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کی راہ میں خرچ کریں. اللہ نے فرمایا کہ یہ احسان جتانے کی بجائے احسان جتانے سے تو بہتر تھا کہ تم یہ خرچ نہ ہی کرتے. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اگر ایک اچھی بات ہی کسی کو کہہ دیں اور غلطی کی معافی دے دیں تو یہ بہتر ہے ان صدقات سے جس کے پیچھے تم احسانات جتا جتا کے اگلے کی ضمیر کو اتنا نیچے کر دو کہ وہ شرمندگی سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک آٹے کے 10 کلو کا توڑا دیتے ہوئے کتنے بندوں کو اکٹھا کر کے کیمرے سے اس کی تصویریں ویڈیو بنا کے اس کی عزت و نفس کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اس لیے تو وہ شخص مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا نہیں تھا. جو عزت نفس والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. خرچ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو تلاش کریں جو ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، ورنہ سڑکوں پر گلیوں پر چوراہوں میں مانگنے والے تو ہزاروں پھرتے ہیں. ان کو دینے کی بجائے ان کو تلاش کریں جو ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے. اور اللہ نے ان کی عزت نفس بحال رکھنے کے لیے فرمایا کہ اس کے پیچھے اگر تم نے احسان جتایا تو سارے صدقات تباہ و برباد کر دیے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حاتبہ ثعلبہ بن حاتب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے مال کی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے ان کی اس طلب کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ مال پسند ہے
لیکن اللہ کے رسول کو مال پسند نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے صالبہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم میری طرح بن جاؤ؟ میری طرح بن۔ اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا ہے۔ تمہیں بھی سبق دیتا ہوں کہ مال کے کثرت کی دعا نہ مانگو، نہ منگواؤ، کثرت طلب نہ کرو، بلکہ قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیق شکرہ، تھوڑا جس پر تمہیں اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے وہ اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں ملے تو تم سے شکر کی توفیق چھین لی جائے۔ یہ فلسفہ میرے آقا نے صالبہ کو سمجھایا، لیکن اس نے پھر دعا کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے مال کی دعا کر دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، بلکہ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر مجھے مال ملا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا، اتنا خرچ کروں گا کہ جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں گی میرا انفاق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے دعا فرما دی، ایک جملہ فرمایا اللہ مرزق ہو مالن، باری تعالیٰ اس کو مال عطا فرما دے۔ بس آقا علیہ السلام کی زبان انور سے بدعائیہ کلمہ نکلنا تھا کہ بس اس کے مال کی کثرت کے راستے کھل گئے۔ اس نے کچھ بکریاں خریدیں، بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈالی، ریوڑ کے ریوڑ بن گئے، مدینہ طیبہ میں جگہ ہی کوئی نہ رہی جہاں وہ مال سما سکے۔ مدینہ طیبہ سے باہر جا کے تو اس نے اپنے ریوڑوں کو سنبھالا۔ صالبہ کو حمامت المسجد کا لقب ملا ہوا تھا، مسجد کی کبوتری، حمامت المسجد، دن رات مسجد نبوی شریف میں ٹھہرتا تھا۔ جب مال کی کثرت ہوئی نمازیں چھوٹنے لگی، کبھی دن کو آتا کبھی رات کو، آہستہ آہستہ دن بھی چھوٹنے لگے، راتیں بھی چھوٹنے لگی، جمعے پر حاضری ہوتی، پھر مال اتنا بڑا، مصروفیات اتنی بڑی کہ جمعے بھی چھوٹ گئے۔ انسان جب مال کا پجاری بن جاتا ہے تو مال کی طلب میں باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کو رات کو بھی مال کا حساب گنتے ہوئے جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے، نیند بھی نہیں آتی، راتوں کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اسی حساب کتاب میں گزرتے گزرتے۔ اس دوران زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ اس سے کہو کہ اللہ کا حکم آیا ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے آقا علیہ السلام کے بھیجے ہوئے عامل، تو وہ کہنے لگا کہ تم ذرا آگے ہو کے آؤ، یہ تو بہت زیادہ زکوٰۃ کا مال بن گیا ہے، آگے ہو۔ جس نے جو 4 پیسے کہیں خرچ بھی کرنے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے طیب نفس سے خرچ نہیں کرتا تو وہ دیا ہوا بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت طیب ہے، پاکیزہ، پاک، یحب الطیبہ، وہ پاکیزہ کو ہی پسند کرتا ہے۔ جو اس کے نام پر بندہ دے تو اس میں پاکیزگی اور عمدگی شرط ہے، جتنا زیادہ وہ پاکیزہ اور عمدہ دے گا اتنا اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پائے گا۔
تو اس نے کہا آگے ہو آئے. آگے گئے تو سلیمی کے پاس اس نے موٹے تازے جانور اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے الگ کر دیے. اس نے کہا کہ یہ سارے لے جائیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہے. وہ لے کے پھر واپس آئے تو اسے پھر آ کے واپسی کی اس نے کہا جی وہ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے نا وہ ذرا مجھے لکھا ہوا دکھائیں. تو وہ لکھا ہوا بھی دکھایا. تو اس نے کہا کہ یہ تو جزیہ ہے. وہ وہاں سے واپس آئے. ابھی وہ واپس پہنچے نہیں تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ عاملین کو واپس آتے ہوئے دیکھ کے فرمایا ویحا سالبہ. اوہ سالبہ تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو. جب آقا علیہ السلام کے یہ ارشاد بعد میں سالبہ کے پاس پہنچے کہ تیرے لیے اللہ کے رسول نے یہ کلمات فرمائے ہیں، تو پھر وہ مال لے کر آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تیرا مال قبول کرنے سے روک دیا ہے. یہ آیت نمبر 75 ہے سورہ توبہ کی. یہ آیت نازل ہوئی منہم من عاہد اللہ. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ رب العزت نے اپنا فضل کرم فرماتے ہوئے مجھے مال عطا کیا تو لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو میں بڑے صدقات و خیرات کروں گا اور صالحین میں سے بن جاؤں گا. لیکن فلما آتاہم من فضلہ، جب رب ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول کر اس پر کے لیے مال کی کثرت کے دروازے کھول دیے تو بخلوا بہ، تو وہ بخیل بن گئے. وَتَوَلَّوْا، اور انہوں نے روح گردانی کر لی. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑ کر دوسری طرف چل پڑے. یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کا فضل آتا تو ہم بڑا خرچ کرتے، لیکن انہوں نے اعراض کیا. اب ان کو جو مالک نے دیا ہے اگر اس نیت سے انہوں نے آگے دینا ہے بے دلی کے ساتھ تو اللہ کو ایسے مال کی ضرورت ہے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. تو بس ایسے ہی دھکے کھاتا رہا. جب آپ کا وصال ہوا صدیق اکبر کے دور میں پھر مال لے کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جس مال کو قبول نہیں کیا ہے ابو بکر کیسے کر سکتا ہے. پھر فاروق اعظم کے دور میں بھی آیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر نے جس مال کو قبول نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر وہ عثمان غنی کے دور میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ایک طرف خوشی کے ساتھ دینے والے جو اللہ کے نام پر بہترین چیز دیتے ہیں کیونکہ وہ بہترین ہے، وہ طیب ہے تو طیب کو ہی قبول کرتا ہے مالک الملک. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ ایک مرتبہ روزانہ کے خرچے میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے نا تو حلوہ بنوایا ہیس. جب وہ حلوہ تیار ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہوا، پہ رکھا گیا سامنے، تو باہر سے کسی نے آواز لگائی اللہ کے نام پر کوئی دے دے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ اٹھا کے اس مسکین کو دے دو. جو بڑے دنوں کی بچت کے بعد تھوڑا تھوڑا راشن اکٹھا کر کے جو حلوہ بنایا تھا وہ بھی جب اللہ کا نام آیا تو اٹھا کے ان کو دے دیا. جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اس مسکین کو کیا پتا کہ یہ اس حلوے کی شان کیا ہے. لا یدری ما ہوا، وہ نہیں جانتا کہ یہ کس شان کا بنا ہوا یہ حلوہ ہے. آپ نے فرمایا مسکین تو نہیں جانتا ولیکن رب المسکین یدری ما ہوا، اس مسکین کا رب تو جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو انفاق کی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم فرمایا تو
آپ نے ترغیب دلائی ہمیشہ انفاق کی، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سارا خرچ کر دیتے، اور کل کے لیے یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے کہ آج سارا خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، کل آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں بھئی میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو صدیق اکبر کوئی ہوتا ہے، ہر کوئی صدیق اکبر کے احکامات نہیں رکھتا۔ جس سے پوچھا تھا کہ سارا کچھ تو اٹھا کے لے آئے ہو، تو ماں بقایا لے اہلے کا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا تھا ابقیت اللہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور رسول اپنے گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے کس چیز کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ تو وہ صدیق کوئی ہوتا ہے، ہر ایک کو ایسا کرنے کا نہیں حکم نہیں ہے، لیکن فرض ہے 40واں حصہ کہ اس کا حساب کر کے طیب نفس کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر لوگوں کی معاونت کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے اپنی زکوٰۃ کا پورا حساب کیا جائے، یہ ہے فرض 40واں حصہ۔ اور جس کو اللہ پاک جتنی توفیق دے وہ اس کو اور آگے نفلی صدقات میں بڑھاتا چلا جائے، جتنا بڑھائے گا اس کے لیے اتنی خیر ہوگی، بلکہ جتنا انفاق کرتا چلا جائے گا مالک اتنا پیچھے اور اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ایک مثال کے ذریعے سے اس انفاق کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال بیان کی کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک بات کو مثال کے ذریعے سمجھانے تو وہ ایک مثال انسان کے سمجھنے میں بڑی معاونت کرتی ہے، بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یہی قرآن مقدس کا بھی انداز ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی انہی مثالوں سے بڑی بڑی حقیقتوں کو جامع الکلم ہونے کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جوامع الکلم بنایا کہ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلتا اور معنی کے سمندر ایک جملے میں سمو دیے جاتے۔ تو اللہ نے مثال پر میں بیان فرمائی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے جیسی ہے جس کو کسان زمین میں بوتا ہے۔ اگر عقل والے کسی کسان کے پاس موجود ہوں تو وہ کہے گا کہ یہ جو بوری گندم کی گھر میں پڑی تھی یہ بھی جا کے زمین میں پھینک آیا ہے۔ اتنا بے عقل آدمی ہے کہ جو کوئی پاس تھا وہ بھی جا کے ڈال آیا ہے زمین میں چھپ گئی ہے۔ لیکن کسان زمین تیار کر کے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے۔ توکل کرنے والوں کے سامنے سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، لوگوں سے بھی غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اصل غائب کرنے والے ہی پھر پاتے ہیں۔ جب تک غائب نہیں ہوتا وہ دانہ اگتا نہیں ہے، دانہ اگتا تب ہے جب پہلے غائب ہو جائے۔ تو اس کے حساب کتاب کرنے والے، عقل کے پیمانوں پہ حساب کتاب کرنے والے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف آدمی تھا، جو گھر میں پڑا تھا وہ بھی ادھر زمین میں پھینک آیا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات پر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات پر ہی مومن صرف بھروسہ رکھتے ہیں کہ اس کے نام پر، اس کی حکم کی تعمیل میں اور اس کی عطا کی طلب میں وہ ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک ایسے دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے مالک نے 7 بالیاں نکالی۔ ایک دانہ تھا گندم کا، جب بویا
تو اس میں سے 7 اللہ نے بالیاں نکال دی، اور جب بالیاں جوان ہوئی، پروان چڑھی، اوپر اللہ نے سٹا لگا دیا، ہر بالی کے اوپر ایک سٹا لگا دیا، اور اس سٹے میں یعنی 7 بالیاں نکلی ہیں، 7 سٹے لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ نے پھر اس ہر سٹے میں 100 دانے بھر دیے۔ ایک دانہ تھا، اللہ نے 700 دانے بنا دیے، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ صرف 7 سٹے نہیں اگاتا، اللہ چاہے تو اس کو ڈبل کر دیتا ہے، یعنی 14 سٹے نکلتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا، جتنا چاہے اتنا دیتا ہے۔ ہماری زراعت کا اصول قرآن مقدس کی اس آیت سے مالک نے واضح کر دیا کہ زراعت میں تم اگر محنت اور کوشش کرو، زمین کو اتنا تیار کرو کہ وہ ایک دانہ صرف 7 بالیاں نہ نکالے، 14 بالیاں نکالے، اور اگر اللہ چاہے تو وہ 14 سے بھی آگے کئی گنا بڑھا کے اس ایک دانے کو اتنی نئی بالیوں کی شکل عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس کی وسعتیں ہیں۔ واللہ واسع علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو انسان جتنے اپنے من میں اللہ کی ذات کے توکل و بھروسہ کے پانی دیتا ہے، اتنا مالک الملک اس کو اس کے جواب میں واپسی اس کے لیے اپنی عطاؤں کی فرماتا ہے۔ اب وہی بڑھتے 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 اس آیے مبارکہ میں جو واضح طور پر پہلا سٹیپ ہے وہ ایک دانے کا 700 دانے ہیں۔ آپ اپنی زراعت کو ماپیں، ہماری زراعت 1 من سے کتنی فصل اب تک نکل رہی ہے؟ میکسیمم 30-35 من، 40 من، 45 من، لیکن مالک الملک نے اپنے مومن بندے کو بتایا ہے کہ ہم 1 من کو 700 من تک دیتے ہیں، اور یہ 700 من تک بھی محدود نہیں ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اس کو دگنا کر کے 1400 من بھی بنا دیتا ہے۔ تو یہ زراعت کا اصول یہ کسی انسان کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ مالک الملک کا وعدہ ہے کہ تم میرے لیے مخلص ہو جاؤ، ہم زمین کے خزانے تم پر لٹا دیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو محدود رکھتے ہیں، گن گن کے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کہیں کم نہ ہو جائے، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی کا وعدہ دلاتا ہے کہ اگر تم نے یہ خرچ کر دیا تو تیرے بچوں کا کیا بنے گا، تیرے پاس کیا رہ جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا کہ تم بے حیا ہو جاؤ، کسی کے غم، کسی کے دکھ، کسی کی بھوک، کسی کا افلاس تم پر کوئی اثر نہ کرے۔ یہ فحشاء ہے، یہ اصل فحشاء ہے کہ انسان کے من میں کسی کا دکھ درد اثر نہ کر سکے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر اور محتاجی کا حکم وعدہ دیتا ہے کہ تم نے اگر یہ اتنا خرچ کیا تو تم خود کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ شیطان کی طرف سے
ہر انسان کو دیتے ہوئے من میں آواز آتی ہے شیطان بولتا ہے، اور ادھر رحمان بھی بولتا ہے۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ، یہ ادھر ایک شیطان سوچ دلاتا ہے، لیکن اللہ بھی تمہیں سوچ دلاتا ہے، اللہ تمہیں سوچ دلاتا ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تمہیں اپنی بارگاہ سے وہ مغفرت کے خزانے عطا فرمائے گا کہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا، وفضلا، اور ساتھ اپنے فضل کے خزانے عطا فرمائے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، وہ حدیث قدسی بیان کر کے آج کی اس گفتگو کو آپ کو یاد رکھنے کے لیے یہ اختتام کروں گا۔ ہاں، جس سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہوتا ہے، کنز۔ زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ مال پاکیزہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ لیکن جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو مالک نے حکم فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضۃ، وہ لوگ جو سونے اور چاندیاں جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ آپ نے سونے کی اینٹوں کے بھرے ہوئے کمرے تو کہیں تصاویر دیکھی ہوں گی سونے چاندی کی، کتنے لوگوں کے پاس سونے چاندی کے خزانوں کے اینٹیں پڑی ہوئی، کمرے بھرے پڑے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اس کو بتا دو، خوشخبری سنا دو کہ دردناک عذاب تیرا مقدر بن کے تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کیسے انتظار کر رہا ہے کہ یہ جو تو نے خزانے سونے چاندی کے جمع کر کر کے رکھے ہیں نا، اور سنبھال کے گن کے روزانہ اس کو رکھتا ہے، رات دن اس کے حساب میں لگا رہتا ہے۔ آگے دن آنے والا ہے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، ایک دن آنے والا ہے جب اسی سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، جیسے بھٹی میں لوہا ڈال کے تپایا جاتا ہے۔ سونے چاندی کو بھٹی میں نہیں، یہاں کی بھٹی نہیں، دوزخ کی بھٹی میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تو مالک اسی کنز کو، وہی جو سنبھال کے رکھا تھا، اس کو جہنم کی بھٹی میں تپا کے جب وہ سرخ ہو جائے گا تو وہاں سے نکال کر اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اسی سونے چاندی کے ذخیروں سے جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تھی۔ وَجُنُوبُهُمْ، پیشانیوں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، پشتوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ فرمایا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی خزانہ ہے جو تم نے بچا کے گن کے رکھا تھا، اور یہ کوئی اور شے نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا جمع کیا ہوا مال ہے۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو جمع کر کے رکھتے تھے بس اب اس کا مزہ اور اس کا ذائقہ چکھو۔ یہ سارا کچھ وہی ہے جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں ہم نے تم پر کوئی زیادتی نہیں کی، جو تم نے محفوظ کر کے رکھا تھا وہ ہم نے محفوظ کر کے وہاں سے اٹھا کے تیرے لیے یہاں اس آخرت میں تمہارے پاس رکھ دیا ہے۔ یہ سارا کچھ وہی ہے جو تو نے خود اپنے لیے سنبھالا تھا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کا ارشاد ہو اور اللہ رب العزت کا ارشاد ہو، حضور علیہ السلام اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمائیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے، میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اے میرے بندے تفرغ لے عبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ ان کو چھوڑ دیں یار، خدا کے بندے ادھر بات سنیں، وہ کرتے رہیں گے، انہوں نے کتاب صرف رکھنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ادھر۔ اور جس کے پیچھے جتنے سارے لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئی ہے کہ بھائی پتہ نہیں ادھر کیا چیز نکل آئی ہے۔ اللہ کے بندوں بات سنیں، اللہ فرمایا تفرغ لے عبادتی، میری عبادت کے لیے بندے وقت نکال۔ تو مصروف رہتا ہے 24 گھنٹے، اپنے آپ کو ادھر مصروف رکھا ہوا ہے، اس مصروفیت سے وقت نکال میری بندگی کے لیے، تفرغ لے عبادتی۔ اور جب تو وقت نکال کر میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہوگا تو املا قلبہ کا غنن، تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا۔ املا قلبہ کا غنن، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَ کا، تیری محتاجیاں میں دور کروں گا۔ تیری محتاجیاں ویسے دور نہیں ہو سکتی جب تک میں محتاجیوں کو دور نہ کروں۔ تو میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ جو 24 گھنٹے ادھر اپنے مصروفیات میں اور اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہو، کبھی اس کو چھوڑ بھی دو جب ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز آئے اور حی علی الفلاح کی آواز اللہ کی بارگاہ سے آئے، تو چھوڑ دو کاموں کو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ جب تم وقت نکالو گے تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، بے نیاز کر دوں گا، بے نیازی سے اور غنا سے بھر دوں گا۔ املا بھر دوں گا میں، املا قلبہ کا غنن، وَأَسُدُّ فَقْرَ کا، اور تیرے فقر و محتاجی میں دور کروں گا۔ لیکن ذات فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہ کیا، املا یدیک شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ پہلے تو ایک ہاتھ سے کام کرتا تھا، اب میں تیرے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا۔ پہلے تو صرف دن کو کام کرتا تھا، میں رات کو بھی تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ 24 گھنٹے تیرے دونوں ہاتھ مصروف رہیں گے، کام 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 کام، مال مال مال۔ جب تیرے دونوں ہاتھ مصروف ہو جائیں گے 24 گھنٹے میں، وَلَا أَسُدُّ فَقْرَ کا، میں تیری محتاجی پھر بھی دور نہیں ہونے دوں گا۔ آج کا دور، مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ گھر کا ایک فرد کام کرتا تھا، سارے گھر کے افراد سکون کی روٹی کھاتے تھے۔ اس کا کون شاہد ہے آپ میں سے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ساری دنیا جو آج سے 30-40 سال پہلے کی ہے، جن کا بچپن اس میں گزرا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ مالک الملک کی بارگاہ میں بندگی اور عبادت کے لیے وقت نکالنے والے پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ اگرچہ نعمتیں کم تھیں لیکن سکون دلوں کو حاصل تھا۔ اور پھر اب کا اندازہ کریں، گھر کے 7 افراد ہیں تو 7 افراد کام کرتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ 10 افراد ہیں تو 10 کام کرتے ہیں، 5 ہیں تو 5 کام کرتے ہیں۔ جو دن کو کام کرتے ہیں وہ رات کو بھی فارغ بیٹھے نہیں رہتے، دن بھی کام کرتے ہیں، رات بھی کام کرتے ہیں۔ جن کو عبادت نصیب نہیں ہوتی، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، مالک الملک جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کی پیشانی سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس کو سجدہ کرنا نصیب نہیں نہ ہوا، وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اللہ نے اس کی پیشانی کو سجدوں کے نور سے محروم کر دیا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ پیشانی اس کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو۔ جس سے سجدے چھین لیے جائیں، اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئیں،
اللہ کی رحمتیں انتظار کر رہی ہیں. بندہ منہ موڑ کے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت انتظار کرتے 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 کہ کسی وقت واپس لوٹ آئے. تو یہ مالک کی کرم نوازیاں، یہ اس کی رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں. اب بہہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو اے جوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں. اب وقت ہے، یہ وقت گزر جانا ہے. جب وقت گزر جائے گا پھر وہ واپس نہیں آئے گا. آج اپنی پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیوں کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے وقت نکال لیں. اللہ نے جو کروڑا نعمتیں دی ہیں، نعمتیں کم نہیں ہوئی ہیں. میں نے جو بات کہی نا کہ ایک بندہ کام کرتا تھا، نعمتوں کی کوئی فراوانی کوئی نہیں تھی لیکن سکون تھا. تھوڑے میں ہی انسان قناعت پسند تھا، ہائے ہائے نہیں تھی. انسان اسی پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. آج بھی جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کسی مزدور سے باہر سے پوچھیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیسے حالات ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. کسی کھرب پتی سے پوچھیں کیا ہے، کیا حالات ہے، کہے گا بڑے مندے ہیں. مندے ختم ہی نہیں ہوتے. مندے دل سے ختم ہوتے ہیں، اور اس دل سے ختم ہوتے ہیں جس میں رب ذوالجلال غنا عطا فرما دے. جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ اپنے بھائیوں کا احساس کریں، اپنے بہن بھائیوں کا احساس کریں، اپنے دوستوں کا احساس کریں. ان لوگوں کو تلاش کریں جو آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے اور ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی. ان کو دینے سے جو آپ کو اللہ تسکین کی کیفیت آپ کے دل میں بھرے گا، اس سے آپ کو سکون میسر آئے گا. سکون وہ دولت ہے جو رب ذوالجلال کی عطا کے بغیر نصیب نہیں ہوتی. اللہ رب العزت رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کے صدقے میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسرے لوگوں کی لبوں پر اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے کی سعادت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.